ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدسہ تے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ جس طرح کہ رمضان مبارک دا بابرکت اور پر رحمت مہینہ اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ پھر سانو اپنی زندگی دے اندر ویکھنا نصیب فرمایا ہے، سب تو پہلے سانو اللہ رب العالمین دا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے سانو دوبارہ اپنی زندگی دے اندر اے رمضان جیسے مہینے نو لے اور اللہ رب العالمین نے اس رمضان دے روزے رکھن دی سانو توفیق دیتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ساڈے ساتھی نے جڑے پچھلے رمضان دے اندر ہے سن لیکن اس رمضان دے اندر وہ نہیں رہے، تو اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اگر اللہ نے سانو اے رمضان دا بابرکت مہینہ عطا کیتا ہے تے اللہ صحیح معنیاں دے اندر اس رمضان المبارک دے مہینے تو فائدہ اٹھان دی سانو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ میں اسی طرح تواڈے تے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے جویں تواڈے تو پہلے امتاں تے میں روزیاں نو فرض کیتا سی۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اے سانو دسیا کہ روزے صرف میں تواڈے تے نہیں فرض کیتے بلکہ تواڈے تو پہلے بھی جنیاں بھی امتاں آئیاں نے ساریاں تے میں اللہ رب العالمین نے روزیاں نو فرض کیتا ہے، لیکن جو طریقہ کار جو انداز اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ نو عطا کیتا ہے اے پہلیاں امتاں دے واسطے اللہ نے مقرر نہیں کیتا سی۔ اسے امت واسطے کوئی دن خاص سی جنہیں اس امت نے اس دن دا روزہ رکھنا ہوندا سی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ شرف عطا کیتا کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ روزے رکھن واسطے ایک پورا مہینہ رمضان المبارک دے نام تے اللہ رب العالمین نے اس امت نو عطا کیتا کہ جس مہینے دے اندر اپنے پورے سال دے کیتے گئے گناہ غلطیاں خطاواں نو اے لوگ روزے رکھ کے اللہ رب العالمین دے سامنے آ کے سجدے کر کے عاجزی کر کے انکساری کر کے اللہ رب العالمین دے کولو ڈر کے اپنے گناہاں نو معاف کروا سکن۔ اور اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ دے اندر فرمایا من قبلکم لعلکم تتقون، کہ میں روزیاں نو فرض کیتا ہے تے ایندا سب نال جڑا مین مقصد ہے وہ اللہ فرماندے نے لعلکم تتقون، تاکہ تسی تقوی اختیار کر سکو، پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ اگر اسی روزہ بھی رکھیے اور روزہ رکھن دے نال نال اسی برائی دے کام بھی کیتی جائیے، گناہ دے کام بھی کیتی جائیے، تو میرے بھائی پھر سانو سمجھ لینا چاہیے کہ ساڈا رکھیا گیا روزہ ساڈے کسی بھی کام دا نہیں۔ کیوں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون،
روزہ رکھن دا مین مقصد یہ ہے کہ تسی تقوی اختیار کر سکو۔ جدو اسی روزہ رکھاں گے ساڈے دل دے اندر اگر اللہ رب العالمین دا ڈر پیدا ہوندا ہے تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ اسی روزے دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے جو حق بیان کیتا ہے کہ جس واسطے اللہ نے روزے کو فرض کیتا ہے لعلکم تتقون، تقوی ادو ہی بندے دے دل دے اندر آئے گا، ادو بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہوئے گا کہ جدو بندہ روزہ رکھے، روزہ اس چیز دا نام نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ اس چیز دا نام نہیں کہ تسی جناب صبح کھانا کھاؤ اس کے بعد نہ کھاؤ نہ پیو کوئی چیز نہ کھاؤ، باقی ہر کام تسی کرتے رہو، گناہ دے کام اونج کرو، جھوٹ اونج بول دے جو، فحاشی دے کام اونج کر دے جو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ اس چیز دا نام نہیں بلکہ روزہ اس چیز دا نام ہے جویں تسی کھان پین تو روک دے ہو اسی طرح گناہ دے کماں تو رکو، جھوٹ بولن تو اپنے آپ کو روک لو، حسد کرن تو بچ جاؤ، نفاق تو بچ جاؤ، ہر قسم دے جننے بھی برائی دے کام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برائی دے کماں تو جڑا بندہ رک جاندا ہے وہ انج جویں اس بندے نے روزہ رکھن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اور روزہ رکھنا اتنا بڑا عمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین اسلام دی بنیاد اللہ رب العالمین نے 5 چیزاں تے رکھی ہے۔ جویں اسی ایک گھر بنانے ہاں اونਦੀਆਂ جناب دی 4 دیواری کرنے ہاں، اگر ان ایک دیوار بھی نہ ہوئے ساڈا گھر وہ مکان ناقص نظر آندا ہے۔ تو اسی طرح دین اسلام دی بنیاد اللہ رب العالمین نے 5 چیزاں تے رکھی ہے۔ اگر اسی 4 کام کرنے ہیں 5واں کام نہیں کرتے، مثال دے طور تے باقی 4 کام کرنے ہیں، کلمہ توحید بھی اسی پڑھنے ہیں، نبی علیہ السلام دی رسالت میں بھی ماننے ہیں، نماز بھی قائم کرنے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنے ہیں، حج بھی کرنے ہیں، لیکن اسی روزہ نہیں رکھتے تے اسے کر دی طرح ساڈا دین مکمل نہیں، اسلام مکمل نہیں۔ اسلام دے مکمل ہونے واسطے شرط ہے کہ اسی 5 کماں نوں بر وقت کریے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دس دیتا ہے اسی طرح کر کے وہائیے۔ اس واسطے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 کہ دین اسلام دی بنیاد، دین اسلام دی اساس جڑی اللہ رب العالمین نے 5 چیزاں تے رکھی ہے۔ اندے وچوں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وصوم شہر رمضان کہ رمضان المبارک اگر مہینہ اللہ نے تانوں عطا کیتا ہے تے اس با برکت اور پر رحمت مہینے دے روزے رکھنا بھی تواڈے تے فرض نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اگر روزہ رکھ دیتا ہے تو روزہ رکھ کے چھڑ دیتا ہے یا سرے تو روزہ نہیں رکھدا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک پاسے وہ بندہ جس بندے نے فرضی روزہ جان بوجھ کے چھڑ دیتا، کوئی عذر نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اے بندہ روزہ چھڈن تو بعد ساری زندگی بھی روزے رکھدا رہے تو اس فرضی روزے چھڈے گئے دا یہ بدلہ نہیں دے سکتا۔ اتنی زیادہ مقام اور اتنی زیادہ شان ایک روزے دی۔ اور اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماندے نے، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہ، باقی جننے بھی اعمال نے اللہ نے انہوں دے اجر و ثواب کو بیان کر دیتا کہ اگر نماز پڑھو گے تو اندہ کی فائدہ ہوئے گا، زکوٰۃ ادا کرو گے تو اندہ کی فائدہ ہوئے گا، کی اجر ملے گا، کی ثواب ملے گا، حج کرو گے تو اندہ تانوں فائدہ ہوئے گا۔ لیکن جب روزے دی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے واسطے وانا اجزی بہ، تو اندہ بدلہ بھی میں خود اللہ رب العالمین عطا کراں گا۔ اتنا بڑا عمل روزہ رکھنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت دے اللہ رب العالمین نے 8 دروازے بنائے نے، اور ہر دروازے دی چوڑائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جویں زمین و آسمان دے درمیان دا خلا ہے۔ اور انہاں دروازیاں دے وچوں ایک دروازے دا نام باب الریان یعنی روزے والیاں دے واسطے دروازہ خاص ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں اس دروازے نو صرف انہاں لوگاں دے واسطے کھولیا جائے گا جنہاں لوگاں نے روزے رکھے ہون گے، جدوں روزے دار اس دروازے تو گزر جان دے اس دے بعد باقی جو مرضی آ جائے، نمازاں پڑھن والا آ جائے، زکاتاں دین والا آ جائے، حجاں کرن والا آ جائے، جو مرضی آ جائے، اور کسے بندے دے واسطے اس دروازے نو نہیں کھولیا جائے گا۔ یہ بھی صرف اللہ نے پروٹوکول دیتا ہے، عظمت دیتی ہے، شان دیتی ہے تو روزے رکھن والے بندے نو دیتی ہے۔ اور روزے دے اندر پھر سحری کرنا، افطاری کرنا، دونوں ٹائم اتنے زیادہ شان والے، اتنے زیادہ مقام والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حکم دیتا تسحروا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ اے میری امت دے لوگو
تسی سحری کیتا کرو، سحری کھانا کھادا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَةٌ، سحری کیتا کرو کیونکہ اللہ رب العالمین نے سحری دے اندر برکت رکھ دیتی ہے۔ اور کسی نے اگر کھان واسطے کھانا میسر نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندہ سحری دی نیت دے نال پانی دا ایک گھٹ بھی پاردا ہے تو اللہ رب العالمین انہوں سحری کرن دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اتنی زیادہ شان رمضان مبارک دے مہینے دے اندر سحری کرنا اور افطاری کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کرنا جتنی زیادہ لیٹ سحری کرو گے، جتنی لیٹ سحری کرو گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نبیاں دی نشانی ہے کہ نبی جڑے سن سحری نو لیٹ کھادا کرتے سن اور افطاری نو جلدی کیتا کرتے سن۔ سحری نو لیٹ کرن تو کی مراد ہے کہ طلوع فجر یعنی فجر دی اذان تو جتنا ہو سکے اندے تو تھوڑی دیر پہلے سحری کیتی جائے۔ یہ نہیں کہ بندہ رات کو 2 بجے اٹھے تو کھانا کھا دے اس بعد پھر سو جائے، بلکہ سحری نو لیٹ کرن دا یہ مقصد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اٹھیا انہیں اگر نفل و نوافل ادا کرنے، نفل و نوافل پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ سحری دا کھانا کھاندا ہے اور اس کے فوراً بعد فجر دی اذان ہو جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جدو جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دین تے انہاں دے اذان دین تو بعد تسی کھانا کھاؤ، حتیٰ کہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دین اس وقت تک تسی کھانا کھاندے رہو۔ اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد دی اذان دیتا کرتے سن اور حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی اذان دیتا کرتے سن، اور جناب مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر اذان نہیں دیتا کرتے سن جنی دیر تک کوئی آ کے انہوں نے نہیں کہہ دینا سی کہ حضرت فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا جا کے اذان دیو۔ کیوں؟ کیونکہ جناب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے نبی نے شخصاً خود تے ویکھ نہیں سکتے سن، جنی دیر تک کوئی آ کے صحابی نہیں کہندا سی اونی دیر تک اذان نہیں دیتا کرتے سن۔ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تسی اونی دیر تک سحری کھاندے رہو جنی دیر تک جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دین، اور اونی دیر تک کھاؤ جنی دیر تک عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں دیندے۔ جدو حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دین اس وقت تسی سحری کھانا بند کر دیو۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یمنعنکم احدکم اذان بلال من سحور فانه یؤذن بلیل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تانوں کسے نو بھی جناب بلال دی اذان تواڈے کھانا کھان تو نہ روکے، کیونکہ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ جڑی اذان دیندے نے یؤذن بلیل اور رات دی اذان دیندے نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیاری جمع قائمکم، آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اذان دیندے نے تو انہاں دی اذان دین دا مقصد یہ ہوندا ہے تاکہ جڑے ستے ہوئے نے وہ اٹھ پین، اور جڑے قیام کر رہے ہیں وہ اپنے قیام تو فارغ ہوتے کھانا کھا لین۔ اور جنی دیر تک جناب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں دے دیندے انی دیر تک آپ نے فرمایا تسی سحری دا کھانا کھاؤ۔ اور دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام تے آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاۃ قلت کم کان بین الاذان والسحور۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کولو سوال کیتا گیا کہ تسی نبی علیہ السلام دے نال سحری کیتا کردے سو تو آپ دی سحری اور اذان دے درمیان کنا کو وقفہ ہویا کردا سی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہندے نے قال قدر 50 آیا کہ اذان فجر دی اذان اور سحری دے درمیان اینا کو وقفہ ہویا کردا سی کہ جن دے دوران بندہ قرآن دی 50 آیات دی تلاوت کر لوے۔ بالکل تھوڑا جہا وقفہ تقریباً ادھا گھنٹہ پونا گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سحر جتنا ہو سکے تسی لیٹ کرو اور افطاری جتنا ہو سکے انہوں جلدی کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمدیہ کی خصوصیت بیان کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انی دیر تک میری امت حق تے رہے گی جنی دیر تک افطاری نو جلدی کرتی رہے گی، اور جدو میری امت افطاری نو لیٹ کرنا شروع کر دے گی ادو انج سمجھنا جویں اس امت دے اندروں اللہ رب العالمین نے حق نو اٹھا لیا۔ اس واسطے اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سمیت سانو سبنا نو رمضان مبارک دے پر رحمت اور پر برکت مہینے تو
بھرپور اللہ رب العالمین فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سحری اور افطاری دا اچھے طریقے نال اہتمام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔